بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیرہ اسلم، ٹیچر BHSS یونسو سے کلاس 9th۔ ہم بایولوجی پڑھ رہے ہیں اور ہمارا چیپٹر جو ہے وائی ڈو وی فال ill۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سمٹمز اینڈ ڈیزیزز۔ ڈیزیزز ہم نے پڑھے۔ اب یہ ڈیزیز کے جب ہو جاتی ہے تو کچھ سمٹمز ہوتے ہیں۔ سمٹمز مین ہمیں کچھ ڈسکمفرٹ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی پرابلم ہے، جیسے ہمیں کف ہو جاتا ہے یا کولڈ ہو جاتا ہے تو ہمیں ناک سے میوکس بہنے لگتا ہے، کف میں کھانسی شروع ہو جاتی ہے تو ان کو ہم سمٹمز کہیں گے کہ مطلب ہمیں کون سی بیماری ہو گئی ہے۔ دے انڈیکیٹ دا پریزنس آف ڈیزیز۔ جو ہی ہمیں سمٹمز ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں جی کوئی ڈیزیز ہو گئی ہے۔ سمٹمز آف ایچ ڈیزیز آر پرٹیکولر۔ ہر ایک ڈیزیز کا اپنا اپنا سمٹم ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہمیں سر میں درد ہوگا، ہیڈ ایک ہوگا تو سر میں درد ہوگا، پتہ ہے سر بھاری بھاری سا ہوگا، اوپر سے آگے پیچھے سے درد ہوگا تو ہم کہیں گے سر کا درد ہے۔ اسی طرح زکام ہوگا تو ناک بہنے لگتی ہے، کھانسی ہوگی تو کاف ہوگا تو کھانسی آتی ہے، چیسٹ پین ہوتا ہے آگے سے پیچھے سے۔ اسی طرح ہر ایک ڈیزیز کا اپنا اپنا سمٹم ہوتا ہے اور ہمیں سائنز اور سمٹمز میں اکثر کنفیوژن ہوتا ہے۔ وی آر آفن کنفیوز symptoms with signs۔ تو ہم let us see that what are the signs of a disease۔ signs disease کے کیا ہے؟ Signs are the symptoms that are not general or are particular for a particular disease۔ یہ ایک ان کی ڈفرینس ہے۔ کیا؟ Signs are the symptoms that are not general or are particular for a particular disease۔ اگر اب ہم ٹریٹمنٹ اب ڈیزیز ہوگی ہے، اب ہم ٹریٹمنٹ اس کو کیا کریں گے، کیسے وہ ٹھیک کریں گے؟ We can remove diseases by following either of two steps۔ اب ہو گئی ہے ڈیزیز، اب کیا کریں گے؟ Reduce the effect of disease۔ کسی نہ کسی طریقے سے اگر ہو گئی ہے ڈیزیز ہم اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ Remove the causes of micro organisms۔ اب جو ڈیزیز ہوگی ہم دیکھیں گے کازیٹیو ایجنٹ کون سا ہے، مائکرو آرگینزم کون ہے جس کی وجہ سے ہم بیمار ہو گئے ہیں، تو وہ ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم ٹھیک ہو جائے۔ تو اس طرح سے ہم ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، ایک تو ریڈیوس دا افیکٹ آف ڈیزیز اور ریمو دا کازز آف مائکرو آرگینزم۔ اب ہم پریونشن کیا لیں گے تاکہ ڈیزیز نہ ہو۔ جنرل ویز آف پریونشن آف ایئر بورن ڈیزیز۔ اب کیسے ہم پریونٹ کریں ایئر بورن ڈیزیز نہ ہو؟ کیپ ہاؤسز وینٹیلیٹر، مطلب اپنے گھروں کو وینٹیلیشن خوب رکھیے تاکہ جو گندا ایئر آ رہا ہے وہ ریپلیس ہو جائے فریش ایئر سے۔ جب کافی ساری کھڑکیاں دروازے ہوں گے مکان کے تو فریش ایئر اندر آئے گا، تو اگر کچھ وہاں پہ کچھ گندگی ہے تو وہ باہر چلی جائے گی۔ اس طرح سے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، ڈو ناٹ بی ان اوور کراؤڈیڈ پلیسز۔ جہاں لوگ زیادہ ہے، جہاں جمگٹا ہے وہاں نہ جائے، کیونکہ وہاں ہیلدی پرسن ہوگا، سک پرسن بھی ہوگا، اور اس کا جو ہی وہ انہیل یا ایکزیل کرے گا سک پرسن تو وہاں جو ہیلدی پرسن ہوگا وہ وہی ایئر لے گا، اس طرح وہ بھی بیمار پڑ جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں گے آج کل خالی ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، فون پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، موبائل پہ بھی خالی کووڈ کی ہی بات چل رہی ہوتی ہے، اس میں بھی یہی ہے ماسک لگائیے، ڈسٹینس سوشل ڈسٹینس رکھیے، کراؤڈڈ پلیسز میں نہ جائے، بار بار ہاتھوں کو دھوئے۔ تو سیم جب ہم یہ پریکاشنز لیں گے تو ہم بیمار نہیں پڑیں گے۔ اگر آپ دیکھیں گے جو بھی پرسن ہو باہر نکلتا ہے، اگر وہ ماسک لگا کے جاتا ہے، اچھی طرح اپنے آپ کو کور کرتا ہے، سوشل ڈسٹینس مینٹین کرتا ہے تو اس کو کووڈ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ پریونٹ کر سکتا ہے اس کووڈ بیماری کو بھی۔
लिव इन क्लीन एनवायरनमेंट, मेंटेन पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन। ये हमने पिछले टॉपिक में भी एक में डिस्कस किया कि हमें जो माहौल अपना है, एनवायरनमेंट है, वो क्लीन रखना चाहिए। एक तो अपना आप भी, पर्सनल भी और कम्युनिटी भी, जिधर हम रहते हैं वो भी क्लीन रखना है। अब स्पेसिफिक ways of prevention क्या है? If we have a strong immune system, then the infecting agent or its toxin cannot affect us. अगर हम में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग बनेगा? जब हम बैलेंस डाइट लेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, मतलब जिस डाइट में प्रोटीन्स भी हो, फैट्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन सब प्रेजेंट हो, तब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा। तो अगर डिजीज हो भी जाएगी तो हम ठीक भी हो सकते हैं। जो इन्फेक्शन होगा तो वो हमें असर नहीं करेगा, उसका जो टॉक्सिन होगा वो हम पे असर नहीं करेगा। अब इम्यूनिटी क्या होती है? इज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज। किस शख्स में, किस इंसान में अगर कोई डिजीज होगी, उसको रेजिस्टेंस कितनी है, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेस। इम्यूनिटी यही है कि अगर अब डिजीज होगी, अब यही लीजिए आजकल कोविड का ही चल रहा है, बात चल रही है, कोविड-19 अगर अब होगी, फिर देखते हैं कि किस में कितनी रेजिस्टेंस है, जिसको जितना ताकत है, मतलब अगर कोई मींस फॉरेन पार्टिकल बॉडी में चला जाता है, तो अगर इंसान में इम्यूनिटी होगी तो वो उस फॉरेन पार्टिकल को अपने आप पे हावी नहीं होने देता है, तो इस तरह से हम ठीक होते हैं। टू रेज अवर इम्यूनिटी लेवल, वैक्सीनेशन इज डन। इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने के लिए, अपने आप में इम्यूनिटी डेवलप करने में के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। जैसे कि हमें पता है, जो ही बच्चा पैदा होता है, स्टार्ट से ही अप टू 5 years ऑफ एज उसको वैक्सीनेशन दिए जाते हैं। बीच में बूस्टर डोजेस कंटिन्यू रेगुलरली उसको वैक्सीनेशन होती है, ताकि उसमें इम्यूनिटी डेवलप होगी, क्योंकि वो अभी पैदा ही हुआ होता है, उसमें कोई इम्यूनिटी नहीं होती है। जब हम उसको वैक्सीनेशन वगैरह करते हैं तो उसमें इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो इस तरह से वो हर एक डिजीज के साथ फाइट कर सकता है। अगर कोई भी डिजीज हो जाए तो वो फाइट आराम से कर सकता है। इसीलिए इम्यूनिटी आजकल भी, इम्यूनिटी की बात चलती रहती है कि इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी कैसे डेवलप होगी। जब हम अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, बैलेंस डाइट खाएंगे, तभी, और जंक फूड अवॉइड करेंगे, उससे हमारी इम्यूनिटी जो है वो कम हो सकती है। तो वो हमारे लिए खतरा है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए, ताकि हमें इम्यूनिटी बढ़े। सोना टाइम पे, टाइम से उठना, अच्छी तरह रिलैक्स रेस्ट करना है, ताकि इम्यूनिटी बढ़ेगी और हम ठीक रहेंगे। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।